باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم سبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عسيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا۔ حضرات، یہ قرآن پاک کی سورت مریم کے نام سے ہے، سورہ مریم جسے کہتے ہیں۔ یہ مکی سورہ ہے۔ جیسا کہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ سورہ مریم علیہ السلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھیں، جو بغیر باپ سے پیدا ہوئے، اسی مریم علیہ السلام کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ سورت ہی نازل کری، جہاں ایک طرف حضرت محمد کے نام سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے سورہ ہے، سورہ محمد، یا دوسرے نبیوں سے سورہ ابراہیم، وہیں جو ہے یہ بڑے فخر کی بات ہے خصوصی طور سے ہماری خواتین اور عورتوں کے لیے بھی، ہر زمانے میں کہ جو کوئی نیک پرہیزگار ہوتا ہے اس کے ہر دور میں قدر دانی کی گئی ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا برگزیدہ پیغام اور جو ہے پرہیزگار تصور کیا اور بنایا کہ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مریم کے نام سے ہی سورہ کا نزول فرما دیا۔ پہلی آیت ہے کاف ہا یا عین صاد، یہ ایک آیت ہو گئی۔ ایسی آیت یا ایسا لفظ قرآن میں جس کا کوئی معنی نہ بیان کیا گیا ہو، نہ اللہ نے نہ اللہ کے رسول نے، ایسے حروف کو، ایسی آیات کو حروف مقطعات کہتے ہیں، جیسا کہ الف لام میم۔ اسی طریقے سے یہاں ہے کاف ہا یا عین صاد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مشہور قول ہے حدیث میں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک جو ہے وہ حرف ہے، بلکہ یہ 3 حروف ہیں، الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے، اور تینوں پر الگ الگ نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن کو وہ لفظ جس کا کوئی معنی وضاحت کے ساتھ موجود نہیں ہے، اس کو بھی اگر قرآن سمجھ کر پڑھا جائے، اگرچہ اس میں تفہیم نہیں ہے، تفسیر نہیں ہے، وضاحت نہیں ہے، پھر بھی اسے پڑھنے پر اللہ کے رسول نے ثواب کی گارنٹی دی۔ تو یہیں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قرآن کریم کو بغیر سمجھ کر پڑھنے میں بھی ثواب ہے، اور جو سمجھ کر پڑھتا ہے اس سے اور زیادہ ثواب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کو اٹک کر کے پڑھتا ہے، اسے روانی سے پڑھنے والوں کے مقابلے میں دوہرا اجر ہے، اس لیے کہ وہ محنت زیادہ کر رہا ہے، وقت زیادہ لگ رہا ہے۔ لہٰذا ہم لوگوں کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جب ہم قرآن کریم پڑھیں
تو اس لیے نیت سے نہ پڑھیں کہ پورا قرآن میں نے مکمل کر لیا، اس نیت سے پڑھنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ثواب کے حقدار ہوں، زیادہ سے زیادہ وقت لگیں، تجوید کا پورا خیال رکھا جائے، ایک ایک حرف کی صحیح طور سے ادائیگی کی جائے، خواہ ایک رکوع یا ایک صفحہ ہی کیوں نہ پڑھیں، اس لیے کہ مقصد تو ثواب ہی ہے نا۔ آپ پورا قرآن پڑھ لے جائیں اور اس کے حروف کی صحیح ادائیگی نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر بجائے ثواب کے آپ گنہگار ہو گئے۔ تو لہٰذا آپ کم ہی پڑھیں لیکن صاف طریقے سے پڑھیں، خوش الہام طریقے سے، اچھی آواز میں۔ تو یہاں پہ یہ چیز ہے کہ کاف، ہا، یا، عین، صاد، ایسے حروف جس کا کوئی معنی نہیں بیان کیا گیا نہ اللہ نے نہ اللہ کے رسول نے، اس میں بلا وجہ ہمیں اپنے سر اور محنت کرنے کی ضرورت نہیں، سر کھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ اس کا معنی اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، میرے لیے، میری رہنمائی کے لیے اس میں میرے لیے کوئی ایسا سامان نہیں تھا، اس لیے اللہ کے رسول نے اس کی وضاحت نہیں کی۔ دوسری آیت یہ ہے ذکر رحمتی ربک عبدہ زکریا، اس میں یہ ہے کہ ذکر ہے رحمتی ربک، تیرے رب کی رحمت کا، عبدہ زکریا، جو اپنے بندے پر زکریا پر اس نے جو ہے کیا کیا، رحمت کا نزول فرمایا۔ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ حضرت، چونکہ مریم کے نام سے یہ سورہ ہے لیکن اس کے میں دو رکوع میں، ایک پہلے رکوع میں حضرت یہ زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے، دوسرے رکوع میں حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ دونوں میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اپنی خاص قدرت کے تناسب میں، اپنی قدرت کے استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے دونوں کو اولاد دی ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی، حضرت مریم علیہ السلام کو بھی، خاص اپنی قدرت سے۔ اس لیے ہمیں اس سورہ کا مطالعہ کرنا چاہیے، خاص طور سے وہ حضرات جو اولاد سے بالکل لاولد ہیں، جن کی کوئی اولاد نہیں ہے، در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، نہ جانے کتنے دروں پر جا کر کے، آستانوں پر جا کر کے دعائیں کرتے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے اوپر جب یہ اس طرح کے حالات آئے ہیں کہ جب ان کی کوئی اولاد نہیں تھی تو وہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا، اور کس طریقے سے نبیوں کی زندگیوں سے ہمیں تعلیم ملتی ہے، ان تعلیم کو ہم اپنی جو ہے عملی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں، ہم بھی اسی سے لو لگائیں جن سے انبیاء کرام نے لو لگائی تھی ایسے حالات میں۔ یہی جو ہے اس سورہ کا اور اس رکوع کا جو ہے یہ مقصد ماحصل ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کے پروردگار کی اس رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی۔ زکریا علیہ السلام اپنے زمانے کے ایک بڑے مشہور نبی تھے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی جو اہلیہ جو تھی، کہتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کی جو والدہ تھی ان کی جو ہے بہن تھی۔ اسی لیے بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ زکریا علیہ السلام کی جو اولاد ہوئی اس کا نام یحییٰ رکھا گیا، تو یحییٰ اور ادھر جو ہے مریم علیہ السلام دونوں خالہ زاد بھائی بہن ہو گئے۔ تو یہ مشہور قول کے مطابق یہی ہے۔ اذ نادا ربہ نداء خفیہ، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے تک آزمایا اور کوئی اولاد نہ دی، تو ان کا جو ہے یہ شیوا بیان کیا جا رہا ہے کہ یاد کریے کہ جب نادا، پکارا، دعا کری، آواز لگائی، ربہ، اپنے رب کو، نداء خفیہ، ایسی آواز جو چپکے چپکے تھی، خاموشی کے ساتھ، خفیہ یعنی خفیہ طریقے سے۔ اب یہ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک نبی کی ذات جس کے پاس اگر وہ دعا کر دے تو کیا قبول نہ ہو جائے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہی تو ہے کہ جب جس کو چاہتا اولاد دیتا ہے، جب جس کو چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جب جس کو چاہتا ہے وہ بے ولد یعنی کہ لاولد کر دیتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جب یہ ان کے پاس صورتحال تھی، کوئی اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے باقاعدہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر کے، گڑ گڑا کر کے، خفیہ طریقے سے دعا مانگا کرتے تھے۔ اب یہ خفیہ طریقے کے کئی معنی بیان کیے گئے۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ ہمیں جو ہے جب دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ سے رو کر کے، گڑ گڑا کر کے، گریہ بیزاری کر کے، کہتے ہیں کہ خفیہ طریقے کا ایک معنی تو یہ ہے کہ رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز میں اللہ سے دعا کیا کرتے تھے جب ساری دنیا سوتی رہتی تھی۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے
کہ خفیہ طریقے سے چپکے چپکے اس لیے دعا مانگتے تھے کہ کہیں کوئی میرا مذاق نہ اڑائے کہ دیکھو یہ ضعیف ہو گئے ہیں اور اس ضعیف العمری میں اولاد مانگ رہے ہیں، دنیا کہیں میرا مذاق نہ اڑانے لگے۔ تو یہ دونوں تینوں معنی اس میں شامل ہیں۔ بہرکیف قال رب انی وہن العزم، کہا حضرت زکریا علیہ السلام نے کہ ربی میرے رب، میرے پروردگار، انی بے شک میں، بے شک وہن العزم یعنی کمزور ہو گئی ہیں ہڈیاں، عزم کہتے ہیں ہڈی، عزم کی جمع عظام ہے، جو عزم جو ہے وہ ہڈی کمزور ہو گئی، یعنی بڑھاپے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ میری ہڈیاں جو ہیں کیا ہو گئی ہیں، وہن العزم کمزور ہو گئی ہیں، منی واشتعل الرأس، اور جو ہے واشتعل یعنی اشتعال بھڑک جانا، تو بھڑک گیا، کیا بھڑک گیا، راس، راس کہتے ہیں سر کو۔ اب سر کے بھڑکنے سے مراد یہ ہے، بامحاورہ لفظ ہے، یعنی جیسے انسان جب بڑھاپے میں آ جاتا ہے تو اس کے بالوں کی سفیدی آ جاتی ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آگ کا شعلہ اور وہ بھڑک گیا ہے۔ تو اسی معنی میں مراد لیتے ہوئے انہوں نے دعا یہ کری ہے بامحاورہ الفاظ میں کہ میرا جو بڑھاپا ہے وہ کیا ہے، میں بڑھاپے تک پہنچ گیا ہوں، میرا سر بھڑک گیا ہے، اشتعال میں آ گیا ہے، اور کیا ہے، شیبن بڑھاپے کی وجہ سے سفیدی آ گئی ہے۔ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اور اس کے بعد مزید یہ بات ہے کہ میں دعا تو مانگ رہا ہوں خفیہ طریقے سے، لیکن اس کے باوجود بھی جو تو نے ابھی مجھے اولاد سے نہیں نوازا ہے، وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، ابھی تک میں آپ کی دعا کی امید سے لو لگائے بیٹھا ہوں، نامراد نہیں ہوا ہوں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ہم ایک بار دعا کرتے ہیں اور اس کے بعد جب قبول نہیں ہوتی ہے تو فوراً نہ جانے کتنے کتنے در و آستانوں پہ چلے جاتے ہیں۔ یہ نبیوں کی ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے تک آزمائے، کیا کتنی بار دعائیں مانگی ہوں گی، لیکن وہ کبھی بھی توحید کے راستے سے نہیں ہٹے اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہی لو لگائے۔ یہ ایک ایسا مرحلہ ہے اولاد کا مرحلہ جو صاحب اولاد نہیں ہوتے، جب وہ صاحب اولاد نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ اولاد سے نہیں نوازتا ہے تو انسان توحید سے اکثر و بیشتر پھر جاتا ہے۔ یہ ہمیں تلقین کی جا رہی ہے اس آیت کے ذریعے سے کہ یہاں پر ہمیں ڈٹ کا مقابلہ کرنا ہے شیطان سے، شرک سے، اور ہمیں اللہ سے ہی لو لگانی چاہیے، اس سے دعا کرنی چاہیے۔ اب یہ اس کی مرضی ہے، چاہے وہ ہمیں نواز دے یا بہتر نہ سمجھے تو نہ نوازے۔ مثال کے طور پر ایک مثال دوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ملتا ہے کہ جب ایک گاؤں کی طرف جاتے ہیں، سورہ کہف میں آتا ہے، تو ایک اولاد، ایک لڑکا ایسا تھا جس کو آپ نے جو ہے قتل کر دیا، تو لوگوں نے قتل کی ان کے ساتھ، نہیں، حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کیا۔ جب قتل کر دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ تو آپ نے ناجائز اس کا جو ہے قتل کر دیا، ناحق قتل کر دیا۔ کہا آپ نہیں جانتے ہیں، پہلی بات تو انہیں منع کر دیا گیا تھا بولنے کے لیے کہ میں جو کروں آپ سوال مت کریے گا، لیکن بعد میں جب 3 بار یہ مرحلے پیش آ گئے، 3 واقعات رونما ہو گئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا ٹھیک ہے مجھے رخصت کر دیجیے، مگر تعویل تو بتا دیجیے۔ تو انہوں نے تعویل بتائی ہے کہ میں نے جو بھی کیا سب اللہ کے حکم سے کیا، اور یہ بندہ جس کو میں نے قتل کیا ہے آگے چل کر کے کفر و طغیان میں سرکش ہونے والا تھا اور ماں باپ کو ہی مجبور کرتا کفر کی طرف لانے کے لیے، اس لیے میں نے اللہ کے حکم سے اسے قتل کر دیا۔ یہ اشارہ میں اس لیے کر رہا ہوں اس واقعہ کا کہ یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کس کو اولاد دینی ہے، کس کو اولاد لینی ہے، اور کسے کب وفات دینی ہے۔ ہمیں اس کی مشیت اور حکمت پر صبر کرنا چاہیے کہ وہ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ فرمایا گیا یہاں پر کہ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، کیا ہے میرے رب، میں آپ کو جو میں پکار رہا ہوں، دعا کر رہا ہوں، میں ابھی اس سے نا امید نہیں ہوا ہوں، محروم نہیں ہوا ہوں۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ، اب کہتے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام میں یہ ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بعد میرا کوئی وارث نہ ہو، اگر میں گزر گیا، بھائی ہر کسی کو جانا ہے، مجھے بھی ایک روز جانا ہے اور ہم تمام لوگوں کو جانا ہے، کسی کو دائمی زندگی اللہ تعالیٰ نہیں دی ہے، دائمی زندگی تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، وہی باقی رہنے والی ذات ہے، باقی سب کے سب فانی ہیں۔ تو اس چیز کا احساس کرتے ہوئے انہوں نے دعا کری، وَإِنِّي خِفْتُ، اے اللہ میں ڈرتا ہوں بے شک، کس لیے، موالیہ یعنی اپنے وارثوں سے، من ورائی میرے بعد میرے پیچھے، کیوں، اس لیے کہ میرے بعد میرا وارث کون ہوگا۔ اب یہ وارث مراد وہ نہیں ہے کہ دولت، زمین، جائیداد کی دیکھ بھال کرنے والا، نہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کی جو وراثت ہوتی ہے وہ صرف اور صرف علم ہوتی ہے، وراثت
اس کے علاوہ اور کسی چیز کی کوئی وراثت نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ علماء جو ہوتے ہیں چونکہ ان کے پاس علم ہوتا ہے تو کہا گیا کہ انبیاء کے وارث ہیں۔ یہ انبیاء، ہمیں علماء کی، سارے علماء کی قدر کرنی چاہیے اس لحاظ سے کہ قرآن و سنت کا اس کے پاس علم ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں دے کر گئے اس کے صحیح وارث یہی ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس بنیاد پر ڈر رہے تھے کہ کہیں نہ ایسا ہو کہ میرے گزر جانے کے بعد جو میں دعوت کر رہا ہوں، جو میں تبلیغ کر رہا ہوں، اس فریضہ دعوت و تبلیغ کو کون انجام دے گا جب میرا کوئی وارث ہی نہیں ہوگا؟ یعنی کوئی ایسا نیک و صالح اولاد اللہ تعالیٰ تو دے دے جو میرا یہاں پر قائم ہو جائے، میرا بدل ہو جائے۔ موالی من ورائی وکانت امراتی، اور کیا فرمایا کہ میری عورت ہے عاقرن یعنی بانجھ ہے۔ انہوں نے مزید دعا میں یہ بھی کہا کہ ایسی صورتحال میں ایک تو میں بڑھاپے تک پہنچ گیا ہوں، میری عورت بانجھ ہے۔ لفظ آیا عاقر، عاقر کہتے ہیں بانجھ کو۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک معنی تو یہ ہے کہ جو ابتدا سے ہی بانجھ ہے، جس کی اولاد کی ہونے کی کوئی امید ہی نہ ہو۔ دوسرا ایک معنی اور ہے کہ جب عورت جب ضعیف العمری میں پہنچ جائے گویا وہ بھی بانجھ ہو گئی۔ تو یہاں پر جو معنی لیا گیا ہے وہ جوانی کے ایام سے ہی بانجھ لیا گیا ہے، اس لیے کہ جوانی کے ایام سے ہی تھی وہ، لیکن اللہ نے ان کو اولاد نہیں دی۔ تو کہا میری بیوی بھی ایسی صورتحال میں کہ بانجھ ہے، میں ضعیف ہو گیا ہوں اور کسی وارث کی امید بھی نہیں ہے، اللہ تو مجھے وارث عطا کر دے۔ آخر فہب لی من لدن کا لدیہ، پس اے خدا، اے اللہ، اے پروردگار، ہمیں دے دے من لدن کا ولیہ، اپنی خاص رحمت سے کوئی مددگار، کوئی وارث بنا دے۔ یرثنی و یرث من آل یعقوب، فرمایا کہ ایسی اولاد دے دے جو وارث ہو جائے میرا بھی، یرث من آل یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کی جو نسل ہے، جو آل ہے، جو اولاد ہے، اس کا بھی وارث ہو جائے۔ وَاجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا، اور اسے تو کیا بنا دے میرے رب، اپنا شکر گزار بندہ بنا دے، پسندیدہ بندہ بنا دے۔ اچھا، ہم لوگ جب دعا کرتے ہیں خالی بس اولاد دے دے، یہ اللہ ہمیں اولاد دے دے، آپ اندازہ لگائی کتنے سلیقے سے انبیاء کرام علیہ السلام کی دعا ہے، اولاد دے جو میرا وارث ہو، میرے جو ہے کیا بولتے ہیں آبا اجداد آل یعقوب کا وارث ہو، اور تیرا شکر گزار بندہ بھی ہو۔ کبھی ہم لوگوں نے اس طرح دعا مانگی ہے کہ اللہ مجھے اولاد دے مگر پرہیزگار دے، شکر گزار دے، جو تیری بھی فرما بردار ہو، ماں باپ کی بھی فرما بردار ہو۔ ہمیں ان دعاؤں میں خاص طور سے اس کی احتیاط کرنی چاہیے۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے زکریا، انا یعنی کہ بے شک ہم، نبشرک ہم جو ہے تمہیں خوشخبری دیتے ہیں، بغلام ایک لڑکے کی، اسمہ یحییٰ، اور اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے بڑھاپے میں، اس کا نام یحییٰ تھا۔ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے جو تمہیں اس بڑھاپے میں جو اولاد دی ہے، ایک تو اولاد دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس کا نام بھی پہلے سے تجویز کر دیا، اس کا نام یحییٰ رکھنا ہے، اور اس کے بعد مزید یہ چیز کہ ایسا نام میں تجویز کر رہا ہوں کہ جو آج تک کسی نے یہ نام رکھا ہی نہیں، سنا ہی نہیں۔ یہی حال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا، جب ان کا نام رکھا گیا تو پورے عرب میں یہ نام کا کوئی شخص نہیں تھا۔ اسی طریقے سے آپ حضرت حسن رضی اللہ عنہ جب مطالعہ کریں گے، تاریخ میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھا حضرت حسن، تو وہ ایسا نام تھا کہ اس سے پہلے کسی کا نام ہی نہیں رکھا گیا۔ قال ربی انا یکون لی غلام، اس نے کہا یعنی کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا ربی میرے رب، انا کس طریقے سے، کس طرح سے، یکون لی غلام ہوگا مجھے اولاد ہوگی، کس طرح سے ہوگی، وکانت امراتی عاقر، جبکہ میری عورت جو ہے، میری بیوی جو ہے، میری زوجہ جو ہے، کیا وہ بانجھ ہے۔ اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور یہ تحقیق کوئی شک و شبہ نہیں، بلغت میں پہنچ گیا ہوں، من الکبر بڑی عمر کو، یعنی بڑھاپے کو پہنچ گیا ہوں، عتیہ یعنی سوکھی لکڑی کے لیے عربی میں عتیہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ حضرت زکریا کو جب خوشخبری دی گئی اولاد کی بڑھاپے میں، جب ایک دم نا امید سے ہو جانے کی جب مرحلہ ہوتا ہے، تب کہتے ہیں ایسے وقت میں جب میری بیوی بانجھ، میں بڑھاپے کو پہنچ گیا ہوں، میرے سر کے بال جو ہے سفید ہو گئے ہیں، سر میرا بھڑک گیا ہے، اور اس کے بعد کہ میں بڑی عمر کو پہنچ کر کے عتیہ کو پہنچ گئی۔ عتیہ کہتے ہیں ایسی لکڑی جو بالکل سوکھ گئی ہو،
یعنی آپ اندازہ لگائیے جب کوئی ایک دم بڈھا آدمی ہو جاتا ہے، ضعیف العمری کو پہنچ جاتا ہے، اس کی ہڈیاں بالکل خالی دکھائی دیتی ہیں، جسم پر اس کا گوشت بالکل نہیں دکھائی دیتا، سوکھ جاتا ہے، ایسی کنڈیشن میں اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے۔ عطیہ قال کذالک، پھر اللہ کے جو فرشتے ہیں کہتے ہیں کہ ان کو خوشخبری سناتے ہیں، کہ خوشخبری کے ساتھ ساتھ ان کے اطمینان دلاتے ہیں کہ قال کذالک، ہوگا اسی طریقے سے، اسی طرح سے جو اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ قال ربک، اور تیرے رب نے یہ کہا ہے، ہوا علیہ ہین، کہ یہ چیز میرے اوپر بہت ہی آسان ہے، یہ چیز میرے اوپر بہت ہی آسان ہے، یعنی اللہ تعالی کی قدرت کے آگے یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مزید مثال بھی دی ہے کہ تمہیں حیرت کس بات کی ہے، تم اپنی تخلیق کے بارے میں تو سوچو، جب تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی۔ وقد خلقتک، یقیناً میں نے تمہیں پیدا کیا، من قبل، اس سے پہلے، ولم تک شیئا، جب تمہاری کوئی حیثیت نہیں، تم کچھ بھی نہیں تھے، یعنی کہ جب تم نیست تھے، یعنی کہ بالکل نتھنگ تھے، تو تمہیں ہم ہست کی طرف لے کر کے آئے، یعنی کہ لا موجود سے موجود کی طرف لے کر کے آئے، تو پھر آج تمہیں کیوں جو ہے شبہ ہو رہا ہے؟ قال رب اجعل لی آیۃ، تو آپ کہتے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام کہ اے اللہ، اے میرے رب، اب اس بڑھاپے میں جب اولاد ہوگی تو میں معاشرے والے سے میں پریشان حال ہوں گا، سماج والے اس پر نہ جانے کیا کیا الزامات لگائیں، کیا کیا کہیں، یا اور کیا پتہ نہیں کیا تہمت لگائیں۔ قال رب اجعل لی آیۃ، تو کہتے ہیں کہ اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی جو مقرر کر دیجئے، جس سے کم میرا دفاع ہو سکے، میری اولاد کا دفاع ہو سکے۔ قال آیتک، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تیرے لیے نشانی ہے۔ کیا نشانی ہے؟ اللہ تکلم الناس، کہ اللہ کے نہیں، تکلم الناس، بات نہیں کرنی ہے آپ کو، الناس، لوگوں سے بات بالکل نہیں کرنی ہے، ثلاث لیال سویہ، 3 راتوں تک، 3 راتوں تک، یعنی 3 دن اور 3 رات۔ مفسرین نے یہی کہا 3 رات بھلے استعمال ہوا الگ، لیکن 3 راتوں سے مراد دن بھی ہیں اور رات بھی ہیں، یعنی 24 دنیا 48 یا 72 گھنٹے تک آپ کو بالکل کسی سے نہیں بات کرنی ہے، وہ بھی اس کنڈیشن میں کہ آپ کوئی بیماری میں مبتلا نہیں ہے، سبھی آپ بالکل ٹھیک ٹھاک رہیں گے، مگر پھر بھی آپ کی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلنا چاہیے۔ یہ ہے آزمائش میری جانب سے، یہی نشانی ہے۔ آپ کتنے کو جواب دیتے رہیں گے؟ پھر اس کے بعد کیا ہوتا؟ فخرج علی قومہ من المحراب، پھر اس کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام محراب سے نکلتے ہیں۔ محراب جانتے ہی ہیں جو مسجد میں محراب بنی ہوتی ہے، وہاں امام صاحب آگے ہوتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ محراب سے نکل کر کے اپنی قوم کی طرف نکل جاتے ہیں۔ محراب کا ایک اور بڑا خوبصورت معنی ملا مجھے مطالعے کرنے کے بعد، کہ محراب کہتے ہیں ایک حرب لفظ ہے، حرب کہتے ہیں جنگ کو، اور حرب کا مطلب جنگ ہوتا ہے، اور جب اس میں محراب یا میم کا لفظ پہلے آ جائے، میم کا حرف، تو محراب کہتے ہیں جنگ لڑنے کی جگہ کو۔ اب اس سے مراد یہ ہے کہ محراب اسے کہا جاتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے شیطان سے جنگ لڑی جاتی ہے، اس لیے اسے محراب کہا گیا ہے۔ بڑا خوبصورت معنی ملا مجھے۔ تو فرمایا کہ اس محراب سے جہاں یہ عبادت کرتے تھے وہاں سے نکل گئے، اور نکل کر کے فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ، اور ان لوگوں کی طرف یہ بات کی، نصیحت کری، بتائی اپنی قوم کو کہ ان سبحوا بکرۃ وعشیٰ، کہ سب مل کر کے تم لوگ تسبیح بیان کرو صبح میں اور شام میں۔ بکرہ مطلب صبح، اور عشیہ کا مطلب شام۔ صبح و شام جو ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، تعریف اور شناسائی اس کی جو ہے بیان کرنی چاہیے۔ کہتے ہیں اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ گویا ممکن ہو کہ وہ 2 وقت کی نماز پڑھتے ہوں، ان کی قوم کو انہوں نے کہا ہو کہ صبح سے مراد فجر کی نماز اور شام سے مراد عصر کی نماز۔ دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو صبح و شام کی عبادت، تعریف، توصیف اور جو اس کی حمد و ثنا بہت پسند ہو، اس لیے ان خاص 2 اوقات کا ذکر کیا گیا ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ صبح اور شام کا خاص اہتمام کریں۔ یوں تو نمازوں کا اہتمام ساری نمازوں کا ہونا چاہیے، لیکن اس میں بالخصوص ہونا چاہیے۔ اور ایک حدیث میں اس کی وضاحت بھی ہوتی ہے کہ جو فرشتہ آتا ہے عصر کے وقت، وہ فجر کے وقت چلا جاتا ہے، حاضری جا کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور جا کر کے سپرد کر دیتا ہے سارے نام اعمال کو، کہ آپ کا بندہ یہ کر رہا تھا، اتنی عبادت میں مشغول تھا۔ اور اس کے بعد جو دوسرا فرشتہ ہے وہ عصر کے ٹائم جاتا ہے، تو گویا دن میں 2 اوقات ایسے ہیں جو فرشتوں کی جو ٹائمنگ چینج ہوتی ہے، ایک فجر کے وقت اور دوسرا عصر کے وقت، تو لہٰذا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔
یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو پکڑ لو، اختیار کر لو، لے لو، بقوت مضبوطی کے ساتھ۔ دیکھیے اب کون سی کتاب ہے، یا تو ان کے اوپر کوئی اس طرح کی کوئی صحیفہ نازل ہوا ہو، کوئی کتاب نازل ہوئی، یا اس سے پہلے جو انبیاء پر جو کتاب الہامی کی شکل میں جو موجود تھی جیسے تورات وغیرہ، تو گویا کہ یہی ان کے لیے بھی کتاب الہام تھی۔ تو فرمایا گیا کہ جو کتاب صحیح ہے، دین کی طرف جو رہنمائی کرتا ہے، اس کتاب کو پکڑ لو۔ اب ہمارے درمیان جو ہے وہ قرآن کریم کتاب کی شکل میں ہے، جسے مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کی ہدایت اس آیت کے ذریعے سے تمام مسلمانوں کو مل رہی ہے۔ خذل کتاب بقوت، مضبوطی کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، یعنی اس میں اسی کے مطابق اپنی عملی زندگی کو ڈھال لیا جائے۔ مقصد یہ نہیں کہ خالی مضبوطی سے پکڑ لیا جائے، مطلب عملی میدان میں آنا ہے۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور ہم نے کیا کیا کہ اس کو جو ہے یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بچپن میں، صبیہ کہتے ہیں بچپن کو، صبیہ یعنی بچپن میں ہی ہم نے کیا کیا کہ ان کو حکمت سے میں نے نواز دیا۔ حکمت، دانائی، شعور اور جو ہے کیا بولتے ہیں عقل، اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار دیا تھا بچپن سے ہی۔ وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا وَزَكَاةً، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور ہم نے انہیں شفقت دے دیا، من لدن اپنی جانب سے، شفقت، محبت، اس کو کہتے ہیں حنان، جسے ایک لفظ آتا ہے حنان، حنان منان، دونوں جو ہے رحم دل کے معنی میں آتا ہے، نرم دلی کے معاملے میں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے ان کو نرم دل بنایا، نہایت شفقت والا بنایا، من لدن اپنی خاص جو ہے اپنی رحمت سے، وزکاتن اور انہیں پاکیزہ بنایا، پرہیزگار۔ زکوٰۃ کا لفظی معنی جو ہے پاکیزہ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو کہ جب ہم مال نکالتے ہیں اللہ کی راہ میں تو میرا مال پاک ہو جاتا ہے، اسی لیے زکوٰۃ کا لفظ یہاں پر آیا ہے پاکیزگی کے معنی میں۔ وکانا تقیہ، اور اس کے بعد یہ کئی خوبیاں جہاں بیان کی جا رہی ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی، کہ ہم نے بچپن میں ان کو علم دیا، دانائی دیا، حکمت دیا، اور اس کے بعد پاکیزگی دی۔ وہیں جو ہے کیا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، کہ سند دے رہا ہے کہ وہ جو ہے بڑا پرہیزگار تھا۔ وکانا تقیہ وبرم بوالدیہ، اور نیک سلوک کرنے والا تھا، بوالدیہ اپنے والدین سے۔ ہم لوگ جو پڑھتے ہیں قرآن کریم، جو ویسے پڑھتے ہیں ویسے گزر جاتے ہیں، اصل چیز ہے کہ ہم ایک ایک لفظ پر رکیں اور اس پر غور کریں کہ کیا کیا تعلیمات ہمیں مل رہی ہیں۔ جب نبی علیہ السلام اور جو ہے کیا بولتے ہیں کسی پیغمبر کے تعلق سے یہ بات مل رہی ہے کہ شفقت کرنے والے تھے، گویا ہمیں بھی شفیق ہونا چاہیے، رحم دل ہونا چاہیے۔ اس کے بعد حکمت والے تھے، لہٰذا ہمیں بھی حکمت سے کام لینا چاہیے، دین کے مراحل میں بھی، دنیاوی مراحل میں بھی۔ اس کے بعد وہ برم بوالدیہ، کہ اپنے والدین سے حسن سلوک کرنے والے تھے، اچھے طریقے سے نیکی کے ساتھ پیش آنے والے تھے۔ آج مسلمانوں کا کتنا برا حال ہے کہ اپنے والدین جب ضعیفی میں پہنچ جاتے ہیں تو در در کے ٹھوکریں کھاتے رہتے ہیں اور انہیں کوئی پوچھنے والا تک نہیں ہوتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے جو والدین جو بڑھاپے کے عالم میں پہنچ جائیں انہیں ہم قدر کریں، اور قرآن کریم کی دوسری آیات کے مطابق یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم دعا کرو ان کے حق میں کہ جیسا ان لوگوں نے، میرے والدین نے مجھے بچپن میں پالا پوسا پرورش کیا اور ساری ذمہ داری نبھائی ہیں، اور میرا حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے، شفقت کا معاملہ فرمایا، رحم کے ساتھ معاملہ پیش کیا، اسی طریقے سے دعا کرو کہ اللہ آج ہم بھی ان کے اوپر رحم دل ہو جائے، ہم بھی ان کے ساتھ رحمت کے ساتھ پیش آئیں۔ خدمت بھی کرنی ہے، دعا بھی کرنی ہے۔ بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا، اور وہ نہیں تھا جبارا یعنی سخت، وہ سخت نہیں تھا، عصیہ اور گنہگار بھی نہیں تھا۔ وسلام علیہ یوم ولد، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سلامتی ہو یوم ولد، جس دن وہ پیدا کیا گیا، یعنی جس دن وہ پیدا ہوئے، و یوم یموت، اور جس دن انہیں موت آئی۔ اب ذرا سے ایک چیز اور غور کریے، ہمارے یہاں بڑا ایک عجیب سا فتنہ ہے، انبیاء کے لیے موت کا لفظ استعمال کر دیا، قرآن خود کہہ رہا ہے موت کا لفظ، آپ غور کریں، یوم ولد و یوم یموت، جس دن وہ پیدا کیا گیا اور جس دن انہیں موت آئی، ہے نا، یعنی موت سے کسی کو انکار نہیں ہے، یہاں تک کہ سارے کے ساری جتنی بھی مخلوق ہے سب کو ایک دن موت سے ہمکنار ہونا ہے۔ اسی کی ترجمانی دوسری آیت میں ہوتی ہے کہ جو ہے ساری جو ہے جتنے بھی نفس ہیں، جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں، سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ جس دن وہ پیدا ہوا، وَيَوْمَ يَمُوتُ، اور جس دن اسے موت آئی، وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن وہ دوبارہ قبر سے اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت کے روز۔ ان تینوں دنوں پر سلامتی ہو،
اللہ تعالیٰ نے یہ آخر ایسا کیوں کہا؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ 3 مراحل ایسے ہوتے ہیں جو بڑی مشکل مراحل ہوتے ہیں۔ جب انسان مادر وطن سے جب باہر آتا ہے دنیا میں تو ایک مرحلہ وہ بڑا مشکل ہوتا ہے، دوسرا مرحلہ وہ ہوتا ہے جب اسے موت آنے والی ہوتی ہے، جب وہ اسے حالت نزع میں جب ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں دیکھو کسی کو حالت نزع میں ہے تو اسے یہ مت کہو کہ کلمہ پڑھ لیجئے، اس لیے وہ بہت تکلیفی حالت میں ہے۔ وہاں جا کر کے دھیرے دھیرے آپ کلمہ پڑھتے رہے تاکہ وہ سن کر کے وہ بھی کلمہ پڑھ لے۔ اگر آپ کہیں گے زور زور سے پڑھیں گے یا کہیں گے تو ممکن ہے کلمہ سے منحرف ہو جائے۔ اس لیے ہمیں اس کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ وہ سخت ابھی حالات سے گزر رہے ہیں، لہٰذا وہاں پر ہلکی سی آواز میں کلمے کا ورد کرنا چاہیے تاکہ سن کر وہ بھی کلمہ پڑھ لے۔ یہ 2 مرحلہ بڑا مشکل ہے۔ تیسرا مرحلہ مشکل ہے جب وہ قیامت جب قائم ہوگی اور سارے لوگ قبر سے اٹھ کر کے زندہ ہوں گے۔ ان تینوں مراحل میں جو مشکل اوقات ہوں گے، جو مشکل مراحل اللہ تعالیٰ نے کہا، ان تینوں مراحل میں اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ان کے لیے سلامتی کا نزول فرما دیا۔ سلامتی ہو جب پیدا کیے گئے، جب وفات ہو گئے، جب موت آ گئی، اور جب وہ دوبارہ قبر سے زندہ ہوں گے۔ یہی 3 چیز کا یہ عقیدہ بھی ہمیں لے کے جانا چاہیے کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہی ہمیں مارے گا اور وہی ہمیں دوبارہ پھر زندگی دے گا، جو آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ ہے۔ اس ایک رکوع سے ہمیں یہ نصیحت ملی کہ کتنا بھی برا وقت ہو، کتنے بھی مشکل مصائب ہو، کتنے بھی حالات خراب ہوں، ہمیں اللہ تعالیٰ سے لو لگانی چاہیے، امید لگانی چاہیے اور اسی سے دعا کرنی چاہیے۔ وہی اولاد دینے والا ہے، وہی صحت دینے والا ہے، وہی شفا دینے والا ہے، وہی علم دینے والا ہے۔ غیر مسلموں کی طرح نہیں کہ جو ہے علم دینے والے ان کے سرسوتی جی ہیں اور جو اولاد دینے والے کوئی اور ہیں اور دنیا پیدا کرنے والے کوئی اور ہیں۔ مسلمانوں کے نزدیک صرف اور صرف ایک ہی ہستی ہے جو پورے کائنات کا مدبر ہے، پورے کائنات کا ناظم ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔